صدقے کی فضیلت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا نے 3 روٹیاں صدقہ کی۔ اللہ نے اسے اس کا بدلہ یوں دیا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھی تو ہوا آٹا اڑا کر لے گئی۔ اس بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ نے اللہ سے پوچھا تو پھر اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصری معاشرے میں بسنے والے لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں پر کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدابیر کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ عوض دیتا ہے اس کا، یعنی اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن چھپا کر اور اعلانیہ طور پر تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کی رب کے پاس۔ اس کے برعکس اپنے مال کو نہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کی آیت نمبر 123 میں اس بات کا ذکر کیا کہ کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جہنم میں لے کر جانے والے گناہوں میں نماز کی عدم ادائیگی کے بعد مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وعید سنا دیں انہیں دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے اس کو جہنم کی آگ میں، یعنی سونا چاندی، پھر دغا جائے گا ان سے ان پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو۔ اسی طرح احادیث سے بھی صدقے کے متعلق بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ جہنم سے دوری کا سبب۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ قیامت کے دن سائے کا ملنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے، دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے، ایک فکر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فکر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے صدقہ لینے والا نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالے، محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد یعنی غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے۔ تمنگری کی امید اور غربت کے خوف کے دوران صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ امہات المومنین میں سے زیادہ صدقہ کرنے والے کی فضیلت۔
بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا، غیر مستحق کو صدقہ جانے کے باوجود صدقے کا قبول ہو جانا۔ بسا اوقات انسان اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ اجرات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحش اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، اسی طرح فاحشہ کو صدقے کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے تاکہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں اور بابرکت فرمائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمائیں اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے جو تم نے دیا، اور اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ جو تم نے پیچھے چھوڑا اور آگے نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملے، اور یہ کہ تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونا دگنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ دگنا کر دے اس کو اس واسطے بہت دگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو عفو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اڑا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی ہوا کے فرشتے سے پوچھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھی۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اے داؤد سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی 3 روٹیوں کی صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مالک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، تو عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا تو مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیا اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا، اس نے سوچا پانی ہی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے
से पानी पीने लगी। जो ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, उसके कंधों पर सवार उसका दूध पीता बच्चा पानी में गिर गया और दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि मेरा दूध पीता बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं है जिनकी मदद से मैं उसे निकाल सकूं। औरत की बात सुनकर उनमें से एक ने दरिया में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल आया। औरत अपने लखते जिगर को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। उसने अपने मुंह में कुछ पढ़कर उसके जिस्म पर दम किया, जिससे उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। ये देखकर वो औरत और ज्यादा खुश हो गई और उनसे पूछने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, क्या तूने हमें पहचाना नहीं? उसने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी वो 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थी, जिनकी वजह से तू मुसीबत में मुब्तला हुई और आज उन्हीं की वजह से तुझे मुसीबत से निजात भी मिल गई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करना अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, उसे अल्लाह ताला दुनिया में आफियत और सुकून के साथ रखता है और उस पर बलाएं नाज़िल नहीं करता। बुरी मौत से बचाता है का मतलब ये है कि सदका और खैरात करने वाला मरते वक्त बुरी हालत से महफूज रहता है, यानी ना तो उसे शैतान अपने वसवसों में मुब्तला कर पाता है और ना वो शख्स किसी ऐसी सख्त बीमारी और तकलीफ में मुब्तला होता है जिसकी वजह से वो ज़ब्त का दामन छोड़कर कुफ्र और कुफरान की दलदल में फंस जाए। हासिल ये कि अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा की खातिर अपना माल और ज़र खर्च करने वाला खात्मा बिल खैर की अब्दी सादत से नवाजा जाता है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।